الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. سیدنا نوح علیہ السلام کو ویسے باخبر فرمایا گیا تھا کہ اب تیری قوم کے جو بقیہ لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، جتنے ہوئے ہیں وہی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ درد بری عرض داشت رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی دل میں رحمت اور شفقت حد سے زیادہ ڈالتے ہیں. تو ان کو اب غم ہو گیا تھا کہ جو کم تعداد کے بچے کچے مسلمان ہیں، ان لوگوں کی خرمستیاں ان مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو متاثر نہ کر بیٹھے، تو بہتر ہے کہ ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے. تو فرمایا ویسے بھی مما خطیئاتہم اغرقوا، یہ قوم نوح پر جو طوفان آ گئی اور ان کو تباہ کیا گیا اس لیے کہ انہوں نے جرائم ایسے کیے تھے. انہوں نے یہ اس حالت میں گرفتاری اس لیے پائی کہ خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. اور جب پھر جہنمی بن گئے، جہنم میں چلے گئے، تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کو مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکے. انہوں نے پھر نہیں دیکھا کسی کو اللہ کے سامنے آ کر ان کے لیے کچھ کرنے، کچھ کہنے، کچھ سفارش، کچھ وعد وعید، نہیں، کچھ بھی نہیں ملا. اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اس عالم مایوسی میں عرض کیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ، اب پورے روئے زمین پر، پورے کائنات پر، زمین کے سینے پر کہیں بھی کفار میں سے ایک بھی گھرانہ باقی نہ رہے، سب کو لپیٹ کے ختم کر دو. کیوں؟ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ. اے اللہ، اگر ان کو اس حالت میں چھوڑ دو گے تو یہ تیرے چند مخلص اور عبادت گزار بندے ہیں، یہ لوگ ان پر منفی اثر ڈالتے ہیں، ان لوگوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ایک کشمکش کی کیفیت اور حالت ہوگی ایک چھوٹی سی مومن جماعت کی ایک لا تعداد طاقتور اور مال و دولت کے مالک انسانوں کے. تو یہ لوگ جو کافر ہیں، ان کافروں کی صفایا، ان کی وجود ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ یضلوا عبادت، اے اللہ یہ کافر تیرے مخلص بندوں کو گمراہ کرنے کے سبب بنیں گے، اور وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور پھر ان کے گھروں میں کوئی اور انسان پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہوگا تو وہی فاجر، مجرم،
خونخوار، تیرے احکامات کا مذاق اڑانے والا، اور تیری نافرمانیوں میں سبقت لے جانے والا، فجور یعنی تیری نافرمانی اور کفر کرنے والے وہی پیدا ہوں گے، ان کے رستے پر پلے بڑھیں گے، ان کی تربیت بھی شرک اور کفر اور ظلم اور خیانت اور اسلام دشمنی اور خدا دشمنی کی بنیاد پر ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ یہ نہ رہے تاکہ خلق خدا کو مزید آزار نہ رہے۔ اور پھر استثناء فرمائے رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ جب یہ صورتحال ہے کہ صفایا لازمی ہو گئی تو اے اللہ مجھے اور میرے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما۔ کمال کی بات ہے، ایک نبی اولو العزم دن رات اللہ کے لیے مار کھانے والا، تکلیف سہنے والا، ہر ایک سے مخاصمت اور دشمنی مول لینے والا، 950 سال تک تکالیف سہنے والا اللہ کا یہ پیغمبر، جس نے لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہو، پھر بھی عرض کرتے ہیں رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ اور ایک وہ انسان ہے جو پوری زندگی فسق و فجور میں گزارے، اور یہ نوبت نہ آئے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں یہ کہہ دے کہ رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، رب اغفر لی ولوالدی۔ یہ نوح علیہ السلام کی شان، میری اور میرے والدین کی مغفرت، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر وہ انسان جو میرے گھر میں بحالت ایمان آئے، ان سب کی مغفرت۔ تو گنے چنے چند لوگ، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر غیر مومن تھے، وہ اس نعمت سے مستفید نہیں ہو سکے، ان کی گھر والی مومنہ نہیں تھی۔ تو یہ آیت اور یہ دعا اس کے حق میں نہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے، وہ بھی اللہ نے عقل کا اندھا بنا دیا تھا، وہ بھی اپنی تباہ قوم کی تباہی کی طرف جانا انتخاب کر گئے۔ اور وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، بیتی کا یہاں مقصد میرا گھر، اور یہ بھی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا گھر وہی کشتی تھا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ ہر مؤمن مرد اور عورت کی مغفرت فرما۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَكَ، یا اللہ ظالموں کو تباہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہ دے، ان کو جتنا بھی دے تو تباہی دے، کوئی نہ بچے، کچھ نہ بچے، ان کے لیے کوئی چیز کارگر ثابت نہ ہو، صفی ہستی سے ان کو مٹا دے، تاکہ جو گنے چنے بندے ہوں گے وہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے، تیری بندگی کر سکے، سر بسجود ہو سکے، تیری اطاعت اور فرما بری کر سکے، اور بعد میں آنے والی قومیں، نسلیں، وہ بھی عبرت لے کہ جو اللہ کے مخالف سمت پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ دیکھیں، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین، یہی وعظ و نصیحت، یہی قوم کو لمحہ لمحہ ہر ایک فرد کو اپنے قوم کی اللہ کی طرف بلانے کی محنت، اس وضاحت کے ساتھ کہ دیکھو قیامت، جہنم، اللہ کی گرفت، یہ سب درپیش ہیں، ان سے ڈرو۔ تو عموماً جو قرآن کے مقاصد ہیں وہ بھی یہی ہیں، اور ان کا خلاصہ بھی مکی صورتوں کی ہر صورت میں ایک تاکید کی صورت میں جھلک جاتی ہے، نظر آتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ کے کلام اور آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر خود بھی شافی و کافی عامل بنے، اور بنی نوع انسان کی تاریکی دور کرنے اور انہیں روشنی میں کی طرف لانے کے لیے قدم بڑھانے والے بنے، انبیاء علیہم السلام کے رستوں پر چلنے والے بنے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔